میرے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور مزے کے ساتھ اپنے گھر پہ جو اپنی فیملی کے ساتھ وہ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہوں گے۔ لاک ڈاؤن کے ڈیز میں یہ ایک بہت بڑا آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ آن لائن کلاسز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ نارملی آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے تو کوئی کام ہی نہیں ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، زندگی ختم ہو گئی، پتہ نہیں کب سارا کچھ بحال ہوگا۔ تو یہاں میں سب سے پہلے آپ سے کہنا چاہوں گی کہ آپ کے پاس ایک گولڈن ٹائم ہے اور اس کو اویل کریں ضرور۔ جو آن لائن کلاسز آپ کو ملتی ہیں، جہاں پر بھی آپ کوچنگ لے رہے ہیں، تو اس کوچنگ کو ضرور اویل کریں اور میکسیمم ٹائم جو ہے اس کو یوٹیلائز کریں، تاکہ جیسے ہی زندگی دوبارہ سے شروع ہو، مصروفیات دوبارہ سے شروع ہوں، تو آپ اس حد تک اسٹڈی کر چکے ہوں کہ آپ کو پھر ٹائم مینیج کرنے میں پرابلم نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم خاص طور پر جو مین ٹاپک ہے ہمارا، جس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے، وہ ٹاپک ہوگا ہمارا میموری کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی اور آپ سب کا سلام بھی جو ہے وہ ڈاکٹر شہزاد تک پہنچاؤں گی کہ وہ اپنا جو قیمتی وقت ہے وہ آپ کے لیے نکالتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، آج بات کر رہے ہیں ہم یادداشت کی۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ شاید کتاب پکڑے دماغ پہ رگڑے تو یاد ہو جائے گا، تو کوئی ایسا فارمولا آج ہمیں میموری کے بارے میں بات کرنی ہے، تو ایسی آپ نے ٹپس آج بتانی ہے کہ بچوں کا جو یہ میموری کا ایشو ہے یہ سالو ہو جائے۔ تو سب سے پہلے وہ کوئی پرنسپلز ایسے بتائیں میموری کے لیے کیا ہیں جو ان کو اڈاپٹ کرنے چاہیے؟ میم پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی اور بری میموری ہوتی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بائی برتھ دے ہیو گاٹ ویری گڈ میموری، تو لہٰذا ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتا۔ تو جس کی میموری اچھی ہے وہ اچھی ہے اور جس کی بری ہے وہ بری ہے۔ تو اس کی وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں میں جو ہے چیزیں یاد نہیں رکھ سکتا، اور مجھے اسٹڈی میری اچھی نہیں ہے، یا میں نمبر اچھے نہیں لے سکا اور دوسرے بچے نے اچھے نمبر لیے۔ ایکچولی یہ بات اس حد تک درست نہیں ہے جس حد تک وہ بچے کہتے ہیں۔ کسی حد تک تو یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ بچوں کا IQ زیادہ ہوتا ہے، تھوڑا سا کم ہوتا ہے، لیکن پرسسٹنٹ ایفرٹ اور ٹریننگ کے ساتھ ہم ان ٹرینڈ میموری کو ٹرینڈ میموری میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو اچھی یا بری میموری کی بجائے ہمیں کہنا چاہیے کہ میموری ادھر اٹ از ٹرینڈ میموری اور اٹ از ان ٹرینڈ میموری، تو دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بچے جب میموری کی بات کرتے ہیں تو میں ان کو ایک خاص بات بتاؤں گا کہ بہت سے بچے ایسے ہیں جن کے وہ کرکٹ کے سکور بہت اچھے یاد ہوتے ہیں، بہت سے بچے ایسے ہیں جن کو فٹ بالرز کے نام، ان کے سکور اور ان کی وہ سن یاد ہوتا ہے، جس میں اس نے کون سا گول کیا تھا اور کتنے گول کیے تھے، ٹوٹل ہر چیز ان کو یاد ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے کچھ بندوں کو جگہیں یاد ہوتی ہیں، اور ہماری خواتین کو خاص طور پہ شادیاں، بیاہ، اس میں کپڑے اور دوسری جو خواتین ہوتی ہیں ان کی چیزیں خاص طور پہ یاد ہوتی ہیں کہ اس نے یہ کپڑے فلانے وقت پہنے تھے یا فلاں وقت نہیں پہنے تھے۔ اچھا، تو ہمارے انڈیویجول مطلب جو ہمارا جو فرق ہے لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اس کے اندر ان کے شوق کا یا ان کی کنسنٹریشن کا اور فوکس کا فرق موجود ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ایک بات تو ہمارے یہ جان لیں کہ میموری کو اگر آپ ٹرین کرتے ہیں کسی خاص چیز کے اوپر، میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر آج آپ کوئی بھی نئی چیز سیکھتے ہیں، فار ایگزامپل آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا آپ کوئی ایڈورٹیزمنٹ میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا آپ کو میوزک کی کوئی چیز سیکھنا شروع کرتے ہیں، تو جب آپ دوبارہ سے اس اپنی زندگی جئیں گے اس سیشن کو گزار کے، تو آپ ان تمام چیزوں پہ زیادہ زور دیں گے، زیادہ غور کریں گے جو چیز آپ نے نئی سیکھی ہوئی ہے، اور جب بھی وہ آپ کی نظر سے گزرے گی تو آپ کو یاد آ جائے گا، آپ اس کی ڈیٹیلز کو جانتے ہوں گے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ CSS کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ میموری کے چند پرنسپلس جو ہیں ان کو آپ سمجھ لیں، جن کا ہم آج ڈسکس بھی کریں گے، اور میں انشاءاللہ کسی وقت ہم اس پہ لیکچر بھی رکھیں گے، تو آپ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے فوکس کر سکتے ہیں اور CSS کو بہتر طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو صرف میموری ٹرین کرنے کی بات ہے، کچھ پرنسپل ہم آج ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ، لیکن میموری ٹرین کرنی پڑتی ہے، تو بیڈ میموری کوئی چیز نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ایک اور کوشچن بڑا ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی بکس بھی ہے کہ جن کے ذریعے وہ اپنی میموری کو جو ہے وہ شارپ کر سکتے ہیں؟ وہ اگر ہے تو وہ پلیز آپ ضرور بتائیں ان کو۔ دیکھیں، ایسے ہے کہ میموری کی بکس اویلیبل ہیں، اور اتنی زیادہ بکس اویلیبل ہیں کہ اگر صرف میموری کی بکس پڑھی جائیں تو تقریباً 25-30 کتابیں مارکیٹ میں مل جاتی ہیں۔ میں ایک پرٹیکولر بک کی بات کروں گا، یا بلکہ دو بکس کی بات کروں گا خاص طور پہ جو بہت امپورٹنٹ بکس ہیں۔ ایک تو ہے ہیری لورین کی کتاب ہے سپر پاور میموری، اور دس از اے گڈ بک ٹو اسٹارٹ ود۔
دوسرا یہ کہ آج کل آپ کے پاس نیٹ کے اوپر ڈاکٹر برونو فرسٹ موجود ہیں, ٹونی بوزین موجود ہیں, یہ 2-3 بڑے جو رائٹرز ہیں, ان کی کتابیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں, ویب سائٹس اویلیبل ہیں, اور آپ ان کی ویب سائٹ سے میموری ٹپس دیکھ سکتے ہیں کہ ایگزامینیشن کے لیے کون سے میموری ٹپس ہیں, تو وہ تمام اویلیبل ہیں, تو ہمیں مل جاتے ہیں. بہرحال ہیری لورین کی کتاب جو ہے اس کے اندر ایک خاص میتھڈ, 1-2 میتھڈز ہیں ہمارے پاس, تو انہوں نے ان تمام میتھڈس کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین بھی کیا ہے, ڈسکرائب بھی کیا ہے. اور ٹونی بوزین نے امتحان کے حوالے سے ایک کتاب ہے یوز یور ہیڈ, آئی تھنک اس کا یہی نام ہے, یوز یور ہیڈ بائی ٹونی بوزین. تو ان کی جو کتاب ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے CSS کے حوالے سے. اس کتاب کا کوئی 18 یا 19 لینگویجز میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے, اور یہ PDF پہ بھی اویلیبل ہے نیٹ پہ, تو بچے اگر اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں تو دیٹ کین بی اے ویری گڈ سپورٹ فار دیم. صحیح. اچھا, ابھی آپ نے ذکر کیا یہ ٹرین اور ان ٹرین میموری کا, تو میں یہ کہوں گی کہ آپ تھوڑا سا اس میں اسٹوڈنٹس کو گائڈ کریں کہ وہ کس طرح سے اس کو, یا پیرنٹس جو سن رہے ہیں, کہ وہ کیسے میموری کو ٹرین کر سکتے ہیں. کوئی اس کے حوالے سے کوئی ٹپ اگر آپ دینا چاہیں تو وہ پلیز ضرور آپ ان کو بتائیں. دیکھیں ایسے ہے کہ میموری کے نا کچھ پرنسپلز ہیں, ہم ان کی بات میں ہم آج کر سکتے ہیں, ایکسپلین تو شاید کرنے میں زیادہ ٹائم لگے گا, لیکن ہم تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں. ان شارٹ جو ہم ان کو بتا سکتے ہیں, ان شارٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک میتھڈ ہے جس کو ہم لنک میتھڈ کہتے ہیں, یا ایسوسیشن پرنسپلز کہتے ہیں, جس کے ساتھ ہم اپنی میموری کو ٹرین کرتے ہیں. تو پہلی چیز جو ہے, اگر میموری کو اگر آپ دیکھیں تو فرسٹ چیز تو یہ ہے کہ آپ کنسنٹریشن اپنی ڈیولپ کر سکیں کسی خاص چیز کے متعلق. خاص طور پہ آپ کوئی سبجیکٹ نیا پڑھ رہے ہیں تو آپ بیسیکلی اس کو اس طریقے سے پڑھ سکیں جس میں میموری میکسیمم استعمال ہوتی ہے. زیادہ اگر آپ انڈسٹریکٹڈ پڑھیں گے, اگر آپ کسی پیسفل جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میوزک آف ہے, آپ کے پاس سوشل میڈیا نہیں چل رہا ہے, آپ خاموشی سے بیٹھ کے پڑھیں, تو دیٹ ول بی دا آئیڈیل سرکمسٹانسز ٹو اسٹڈی. ایک بات. نمبر 2, آپ کا پریویس نالج اگر کسی چیز کے بارے میں ہے تو آپ اس کو زیادہ اچھا پڑھ لیتے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ پہلے سے وہ چیز آپ کی میموری میں ہوتی ہے. اور اگر آپ کوئی نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ شروع کے دن ٹف گزریں گے, بعد میں آسان ہو جائے گا. تو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ پڑھنا شروع کر دیں گے فوکس اور ٹینشن کے ساتھ, تو پھر آپ کو چیزیں یاد کرنے کے لیے آپ کو لنک میتھڈ جو ہے وہ کام آئے گا. لنک میتھڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم چیزیں ترتیب سے یاد کرتے ہیں یا کسی خاص سیکوینس میں یاد کرتے ہیں, تو ہم پہلی چیز کا دوسری چیز کے ساتھ ایک کنیکشن ڈیولپ کر دیتے ہیں. اور وہ کنیکشن ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو وہی کتاب جو میں نے پہلے بتائی ہے, ہیری لورین والی سپر پاور میموری, دیٹس اے ویری یوزفل بک. پلیز وہ آپ PDF پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں, اور میں میڈم سے کہوں گا کہ وہ بھی اس کو اپلوڈ کر دیں گی. میرے پاس بھی PDF ورژن پڑا ہوا ہے اس کا, تو یہ 2 کتابیں جو ہیں ہم PDF کی اپلوڈ کر دیں گے. تو آپ اس کتاب کو پڑھیں, ضرور پڑھیں, ایک کتاب تو ضرور پڑھیں کم از کم. یا تو یوز یور ہیڈ پڑھیں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, یا یہ ہیری لورین والی کتاب پڑھیں آپ, سپر پاور میموری. تو یہ آپ کو لنک میتھڈ کے متعلق بتائے گی بھی, اور لنک میتھڈ کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتائے گی. تو دیٹ از ون تھنگ کہ یو شوڈ لرن. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ فار ایگزامپل, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, کوئی بھی سبجیکٹ آپ لے لیں, فار ایگزامپل آپ پنجابی پڑھ رہے ہیں اور آپ کسی شاعر کے حالات زندگی کو یاد کر رہے ہیں, تو وہ اس میں بھی اپلیکیبل ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ کیمسٹری پڑھ رہے ہیں اور کیمسٹری کا کوئی پروسیس پڑھ رہے ہیں, تو اس میں بھی وہ اپلیکیبل ہے. تو آپ اس کی اپلیکیشن کر سکتے ہیں. اور آپ کے پاس اس وقت گوگل پہ بہت سی ویب سائٹ موجود ہیں جو اس پرنسپل کو ایکسپلین بھی کرتی ہیں اور آپ کو بتاتی بھی ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی فارم نیمونکس ہے, اور وہ نیمونکس وہ فارم ہے جس میں آپ مختلف قسم کے کچھ انیشلز یاد کر لیتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں اسمارٹ گولز, یا جس طرح سے ہم اور باتیں کرتے ہیں. تو ہم, میں چونکہ ڈاکٹر ہوں تو ہمیں یاد ہے کہ ہم نے یہ جو ہاتھ کی ہوتی ہیں, بونز ہوتی ہیں, ان کو یاد کرنے کے لیے کچھ نیمونکس ڈیولپ کیے ہوئے تھے. تو یہ چیزیں آج کل چلتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں لنک میتھڈ کی مثال ہے, تو آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا کتاب سے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے علاوہ آپ نے یہ تو بتا دیا کہ لنک میتھڈ ہے, اس کے علاوہ بھی کوئی ایسا میتھڈ ہے جس کو اسٹوڈنٹس یوز کر سکتے ہیں, جیسے وہ پیک میتھڈ ہے, اس کے بارے میں آپ پلیز تھوڑا سا بتائیے گا. اچھا, اس میں ایسا ہے کہ لنک میتھڈ کی بہت سی قسمیں ہیں, 5-6 قسمیں ہیں. وہ قسمیں جیسے رائمز میں ہم یاد کرتے ہیں, جیسے ہم سانگز میں چیزوں کو یاد کرتے ہیں, تو سیکوینس میں یاد کرتے ہیں. اچھا, ایک پرنسپل ایسا ہے جس کو ہم پیگ میتھڈ کہتے ہیں, اور پیگ میتھڈ کے بھی استعمال کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. لیکن اس میں فائدہ یہ ہے کہ یہ پیگ میتھڈ جو ہے, اس کے اندر آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے ریٹریونگ کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں, اور ڈیٹا کلیکشن کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں. آپ بہت زیادہ چیزیں یاد کر سکتے ہیں. اچھا, اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کچھ الفابیٹس کے ساتھ ہم کچھ جو 1 2 3 کی طرح جو ہمارے پاس جو ڈیجٹس ہیں, ہم ان کو اسائن کر دیتے ہیں. اور ان کو اسائن کرنے کے بعد ہم ایک ترتیب سے 1 سے لے کے 100 تک, یا 1 سے لے کے 1000 تک
ہم مختلف چیزیں یاد کر سکتے ہیں, مختلف ہیڈنگز یاد کر سکتے ہیں, مختلف مین کانسیپٹس یاد کر سکتے ہیں. اور بعض اوقات ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے, تو ہمارے پاس یہ میتھڈ انتہائی امپورٹنٹ ہے اور انتہائی ایفیشینٹ میتھڈ ہے. ایک میتھڈ اور بھی ہے جو ہم بعد میں کبھی ذکر کریں گے اس کے بارے میں, جس کو ہم مائنڈ میپنگ کہتے ہیں. وہ ایک اور میتھڈ ہے, دیٹ از اندر تھنگ. لیکن ہم فی الحال جس میتھڈ کی بات کر رہے ہیں دیٹ از پیگ میتھڈ. اور پیگ میتھڈ سے اکثر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا وہ جو فیلڈ دکھاتے ہیں اسٹیج پہ کہ آپ نے 30 چیزیں بتائیں, 40 چیزیں بتائیں, تو وہ جو میجیشین ہے وہ آپ کو 40 چیزیں اسی آرڈر میں بتا دیتا ہے کہ آپ نے کون سی چیزیں بتائی تھیں, کیا بتایا تھا. تو یہ میتھڈ جو ہے یہ ہمارے ہاں استعمال ہو سکتا ہے ہماری کتابوں میں, مختلف سٹوریز میں, مختلف فیکٹس میں, مختلف ہیڈنگس کو یاد کرنے میں, مختلف طریقے سے اپنے بکس کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے میں. یہ تھوڑا ٹائم کنزیومنگ میتھڈ ہے لیکن ون آف دی بیسٹ ہے. تو اس کو بھی پڑھنے کے لیے یہی 2 کتابیں, ان دونوں کتابوں میں جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے, ان دونوں کتابوں میں پیگ میتھڈ کا بھی ذکر ہے. اور وہ میتھڈ جو ہے اس کے اندر آپ مختلف جو آپ کے پاس سیریل نمبرز ہیں ان کے ساتھ آپ کوئی امیج ایسوسیٹ کر لیتے ہیں جو امیج بعد میں آپ کے لیے یادداشت کا کام دیتا ہے. ایک تیسرا میتھڈ بھی ہے میڈم, اس کا نام ہے لوکس میتھڈ. آج کل لوکس میتھڈ پہ بے تحاشا قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں, اور یہ لوکس میتھڈ جو ہے یہ آج کا نہیں ہے, یہ آج سے 3500-4000 سال پرانا میتھڈ ہے. اچھا, اب ایشو یہ ہے کہ جب بھی کوئی پرانا میتھڈ پکڑ کے ہم آج کی سائنس کے مطابق اس کو ری ایٹریٹ کر کے یا اس کو ری انٹرپریٹ کرتے ہیں, دوبارہ سے ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں, تو وہ آج کے دور میں بہت زیادہ افیکٹو ہو جاتا ہے. اگر آپ پہلے 2 میتھڈ پڑھ لیں اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں تو تھرڈ میتھڈ آپ کو بہت ہی اہم اور اچھا لگے گا اور بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا, آپ کے لیے سود مند ہوگا. تو اگر آپ کو بالکل کچھ بھی نہیں پتا اور آپ تھرڈ میتھڈ سے اسٹارٹ کریں گے تو تھوڑا کم فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ نے پہلے یہ 2 میتھڈ پڑھ لیے, میرا خیال ہے آپ کے 15 دن لگیں گے یہ کتاب پڑھنے میں جو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے. ان میں سے دونوں میں سے کوئی ایک پڑھ لیں. یوز یور ہیڈ خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے اور سپر پاور میموری جنرل لوگوں کے لیے. تو یہ 2 کتابیں پڑھنے, ان دونوں میں سے کوئی ایک کتاب پڑھ لیں, تو آپ جب کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے لیے لوکس میتھڈ جو آج کل جس کی بہت زیادہ ویڈیوز آ رہی ہیں, انتہائی اہم میتھڈ ہے سی ایس ایس کی پریپریشن کے حوالے سے. جی ویئرس, آپ نے دیکھا کہ جب تک آپ چیزوں کو آپس میں لنک کر کے اور کسی پراپر میتھڈ کے ذریعے آگے لے کر نہیں چلیں گے تب تک آپ اس کو آؤٹ پٹ آپ کو ٹھیک نہیں ملے گی. جب تک آپ چیزوں کو ہیپیزر لے کے چلتے ہیں تو پھر آپ جتنی مرضی ایفرٹ کرتے رہیں اس کا پھر آپ کو فروٹ پراپر طریقے سے نہیں ملتا ہے. تو کوشش کریں کہ جو بکس ڈاکٹر صاحب نے کہی ہیں وہ آپ ضرور اسٹڈی کریں تاکہ آپ زیادہ بہتر انداز میں جو ہے وہ اس کو آگے لے کے چل سکیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ یاد رکھیں گے چونکہ ہم نے آپ کو یاد کرنے کی ٹپس دے دی ہیں. اور آئندہ آپ جو میرا چینل ہے اس کو دیکھنا ہرگز نہیں بھولیں گے. جیسے جیسے آپ سی ایس ایس کی تیاری کریں گے اور ہماری ویڈیوز بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی رہیں گی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. تو اب ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ پھر نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.